دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرے محبوب جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا، جیسے سرکار نے فرمایا نا واللہ معطی وَأَنَا قَاسِمٌ، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں اب اس کی دلیل یہ بھی آ گئی اس آیا سے، اس حدیث پاک اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ مطلب یہ ہوا آقا علیہ السلام عطا فرماتے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ بارگاہ رسالت سے لیے جاؤ لیے جاؤ لیے جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کر دے سرکار اس سے بعد آ جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے صحابہ نے بھی مانگا ہے، آپ سے جبریل نے بھی مانگا ہے، میکائیل نے بھی مانگا ہے، اسرافیل نے بھی مانگا ہے، اسرائیل نے بھی مانگا ہے۔ آپ سے اگر یوں کہیے میں کہہ دوں آپ کو انبیاء نے بھی مانگا۔ آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہے، اور تو اور ایسے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اونٹ بڑا ہی، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہو جانا، ہلکا ہو جانا، مسر ہو جانا، کہ وہ کسی کو قریب پھٹکنے نہ دے جو ہے۔ اور اونٹ جب اس حالت میں ہو تو کوئی بھی نقصان کر سکتا ہے۔ صحابی آئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام تشریف لے کے گئے، آپ ادھر سے آ رہے ہیں، اونٹ اس طرف سے آ رہے ہیں، تو جیسے یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف آ رہا ہے بچی، لیکن کیا پتا کہ یہ اونٹ کیسے آ رہا ہے، یہ کس ہستی کے پاس آ رہا ہے۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام کے پاس آیا تو اپنی جبین نیاز کو خم کر دیا، سجدہ کیا۔ وہ آپ شعر پڑھتے ہوتے ہیں نا کہ جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانا، تو یہ سرکار کی شان۔ صحابہ نے دیکھا، عرض کیا یہ ہے اور کئی جانور ہیں، وہ ہرن کا، وہ بکری والا، کافی سارے، لیکن جب بھی یہ دیکھا گیا تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سبحان اللہ شان ہی نرالی، سرکار کی شان ہی نرالی۔ صحابہ نے دیکھا نا تو عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ جانور آپ کو سجدہ کر سکتا ہے تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ فرمایا نہیں، سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کو وہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہو۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی
جائز تھا، لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ ہر قسم کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو ان سرکار کے قدموں میں گر گیا، پوچھا بھئی کیا بات؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی لیے تو آپ کی بارگاہ میں آئے، آقا کام لیتے ہیں زیادہ، چارہ دیتے ہیں کم۔ ایک وہ دوسرا اونٹا ہوا آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، اب اپنی زبان میں پہلی چیز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہے کہ آپ سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، سب کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ ہاں، یعنی وہ بکری آئی تو آخر اس نے بھی تو کوئی، ہرنی آئی تو اس نے بھی تو کوئی بات کی، یہ اونٹ اسی طرح، اور درخت، سرکار سب کی باتیں سمجھتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو وہ بھی اونٹا ہے، آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، عرصے سے مالکوں کے پاس بڑا ان کا کام کیا، سب کچھ کیا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ ویسا کھانے کو دیتے، اب تو انہوں نے مجھے ذبح کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ مالک بھی آئے، ہاں بھی یہ اونٹ بیچو گے؟ یا رسول اللہ ہمارے تو آگے کا ہم کا نہیں، آپ دے دیں۔ ہاں نہیں، قیمت طے ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قیمت عطا فرمائی اور فرمایا جا تجھے آزاد کیا، اب کھلا کھا کھلا پی موجیں کر۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحمت، جو جانوروں کو بھی عطا فرماتے ہیں، انسانوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، اس سرکار کی ہی شان ہے، سرکار کی ہی عظمت ہے۔ حضرات، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے